السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم اپنے اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا تھا اور انہوں نے ہمیں کیا اور کن کن باتوں کا حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا۔ پس میں نکلا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ فرمایا، انس ادھر جاؤ جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے 7 سال آپ کی خدمت کی ہے یا 9 سال، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کس کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو تو نے ایسے کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو ایسے ایسے کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق، عمدہ عادات کی بنا پر روزے دار، شب زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوشخبری ہے حسن اخلاق والوں کی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح ہی ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ سبحان اللہ، کتنی بشارتیں ہیں۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترش رو بد مزاج جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ تکبر سے چلنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسبا ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی، کوئی اس سے آگے نہ بڑھتا تھا۔ ایک بدوی اپنے ایک جوان اونٹ پر آیا اور اس اونٹنی سے مقابلہ کیا اور اس سے آگے بڑھ گیا۔ اس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ناگواری ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر یہ حق ہے کہ جو کوئی بھی دنیا میں اونچا ہوتا ہے تو وہ اسے نیچا دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حمام بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منہ پر ان کی تعریف شروع کر دی، تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو مدح سرائی اور خوش آمد کرنے والے ہوں تو ان کے منہوں پر مٹی ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیاری حدیث مبارکہ تھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادات ہمیں سکھائی ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔